السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آ گئے ہیں آپ کے پاس دوبارہ سے ڈبل ایپیسوڈ دھماکہ لے کر. 1 گھنٹہ پہلے آپ کو ایپیسوڈ نمبر 24 دی تھی. اب آ گئے ہیں ایپیسوڈ نمبر 25 لے کے. ناول ہے میرا سوداگر میرا دلدار. رائٹر ہے ایمن رضا اور ایپیسوڈ نمبر ہے 25. چلیں جی، ماہرہ تو بھاگ گئی ہیں اور آفاف نے کھلا چیلنج دے دیا ہے یارم کو، جو کہ وہ پورا نہیں کر پایا. اور جو ڈیڈ لائن دی تھی آفاف نے اس کو یارم میٹ نہیں کر پایا. اب دیکھتے ہیں ماں اور بیٹا میں کیا ہوتا ہے، کیا گھمسان کارن پڑتا ہے اور کیسے یارم اپنی ایگو سیو کر پاتا ہے. اس انا کے لیے تو یارم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا، لیکن ابھی بھی اس کو عقل نہیں آئی. میرا اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی سدھری نہیں ہے. اور کون ہے وہ شخص جو میرا کو تنگ کر رہا ہے؟ پارلر میں میرا تیار ہونے گئی تھی، تب اس کو ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی، جسے دیکھ کر میرا کافی خوفزدہ ہو گئی تھی. اب میرا کون سی کھچڑی بنا رہی ہے اور کون کون سے کانڈ کر کے آئی ہوئی ہے. اب آئے گا یارم کو مزہ جب میرا کے کھلیں گے سارے چکر. پھر چکر پہ چکر کھائے گا یارم، اور یہ چکر کھانے کے بعد کیا حال ہوگا یارم کا، یہ سب دیکھنا ابھی باقی ہے. اور بس بہت ہی جلد جو ہے نا وہ میرا کے کرموں کا پھل اس کو ملنے والا ہے. جتنے چکر وہ چلا چکی ہے وہ چکر اب اسی کو چکر دیں گے، اور چکر کھا کے گرے گی کہ نہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3. جلدی سے جا کر بھاگ کر ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ڈھیر سارے ریویوز دیجیے گا. اتنے سارے لوگ دیکھتے ہیں، 29 لوگ کبھی 50 لوگ ہمارا جو ہے نا لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائیو ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے ایک کلک نہیں کیا جاتا لائک کے بٹن پہ. آپ لوگ سب پوچھنے آ جاتے ہیں ایپیسوڈ کیوں نہیں دی، ایپیسوڈ پہ یہ کمنٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ایپیسوڈ کدھر ہے، ایپیسوڈ کدھر ہے. لیکن افسوس کے ساتھ نہ ہی آپ کو ہمارا حوصلہ بڑھانے کا حوصلہ ہوتا ہے، نہ آپ ریویو دیتے ہیں، نہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں. لاسٹ ویڈیو 50 لوگوں نے لائیو دیکھی، لیکن صرف 20 لوگوں نے لائک کیا، وہ بھی بہت 6 8 10 گھنٹے بعد جا کے 20 لائک ملے. لائیو کے دوران جب ایپیسوڈ لائیو ہو رہی تو صرف 4 لائکس ملے. آپ مجھے بتائیں کہ نہ لوگ ای بک سیل کرتے ہیں، ناولز سیل کرتے ہیں، ناولز کو بک کی فارم میں سیو کرتے ہیں. وہ ایک بک 2300 2500 2800 3200 روپے کی سیل ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ وائی فائی جن کے پاس ہے ان کے لیے یوٹیوب بالکل فری ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یوٹیوب دیکھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے. ہم آج جو ناول یوٹیوب پہ دیتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ کو صرف انٹرنیٹ لگتا ہے، جو کہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ رائٹر کو کوئی حوصلہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آپ بار بار یہ پوچھنے آتے ہیں فیس بک پہ، ان باکس میں، کمنٹ میں، ہر جگہ آپ یہ پوچھنے آتے ہیں ایپیسوڈ کیوں نہیں دیتی. آپ ایک غیر ذمہ دار رائٹر ہیں اور جو ہے آپ لوگوں کو اتنا ترساتی ہیں، آپ 2 دن ایپیسوڈ نہیں دیتی ہیں. کیا کسی کو علم ہوتا ہے کہ رائٹر پیچھے اپنے ہینڈ پہ کتنی چیزیں ڈیل کر رہا ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے، جن کی اپنی زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، وہ آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے ناول تیار کر کے لے کے آتے ہیں، جو خود گھر میں 10 آنسو روئے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے کیسے حالات کو فیس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے باوجود آپ کے لیے ایپیسوڈ ریڈی کر کے لے کر آتے ہیں کہ آپ انٹرٹین ہوں. جن کی خود کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کو گزرے ہوئے مہینوں ہفتوں گزر جاتے ہیں، وہ آپ کو ڈیلی انٹرٹینمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا رویہ ہمیں بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں لگتا. آئی ایم ریئلی سوری. آپ لوگ لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اچھے ریویو، بھلے اچھے نہیں، آپ برے ریویوز بھی دے سکتے ہیں، جیسا ناول آپ کو لگ رہا ہے ویسے ریویوز آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ لکھیں تو صحیح. جب آپ میں یہ سب کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کس حوصلے سے پوچھتے ہیں کہ ایپیسوڈ کب آئے گی؟ جب آپ ہمیں موٹیویٹ کریں گے، جب آپ ہمیں بک اپ کریں گے نا، جب آپ ہمیں اپریسیشنز دیں گے، تو آپ یقین کریں جب بندہ خوش ہوتا ہے نا، اور جب بندہ لوگوں کے ریسپانسز دیکھتا ہے، تو وہ ایک نہیں 10 ایپیسوڈ بھی شاید ایک دن میں ڈال دے. لیکن آپ لوگوں کا انداز بہت ہی مایوس کن ہے. پیج پر
آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کی ایپیسوڈ پہ جا کر لکھتے ہیں فلانا 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 فلانا. کیوں؟ ایپیسوڈ تو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے نا، تو پھر آپ یوٹیوب پہ ہی کمنٹ کریں، آپ یوٹیوب پہ ہی ریپیٹ ریویو دیں. فیس بک پہ دیکھیں تو فیس بک پہ دیں. جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسی چینل پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے نا. تو امید کرتی ہوں میری اتنی لمبی تک آپ، لیکن آج میں بہت ڈی موٹیویٹ ہوں، بہت زیادہ. 50 منٹ کی ایپیسوڈ آپ ڈب تو کر کے دیکھیں ذرا. آپ 55 منٹ لگاتار بول کر تو دیکھیں ذرا. گلے میں تکلیف ہو جاتی ہے، خراشیں پڑ جاتی ہیں. میں ایک دن میں 6 سے 7 ایپیسوڈ ڈب کر رہی ہوتی ہوں. میرے گلے میں درد ہو جاتا ہے. آپ کو میری آواز سے بھی آج پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کتنی ڈی موٹیویٹ ہوں. میں آپ لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ ہوں. میں کتنی بار ایپیسوڈ میں کہتی ہوں چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لیکن اس کا کوئی 1% بھی اثر نظر نہیں آتا. تو چلیں، آپ کے اسی ڈی موٹیویشن کے ساتھ آج میں موٹیویٹ ہونے کی کوشش کرتی ہوں. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. وہ بمشکل ہی صحیح مگر تیار ہو کر نیچے آیا اور چپ چاپ میرا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. میرا نے اس کی طرف دیکھا جو اضطرابی کیفیت میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. گھٹنا مسلسل ہل رہا تھا جو اس کے اندر کی بے چینی کو ظاہر کر رہا تھا. میرا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر مٹھیاں کس کر بھیجی. وہ اس کے پہلو میں ہوتے ہوئے بھی اس کا لمس محسوس کرنے کے بجائے ماہرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور یہ ایک صنف نازک کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچے. مگر میرا یہ بات بھول رہی تھی کہ یہاں دوسری عورت وہ خود ہے جو کسی اور عورت کا شوہر چھین کر بڑی خوشی سے اپنی خوشیاں تلاش کرنا چاہتی تھی. مگر یہی تو اس کی سب سے بڑی خوش فہمی تھی کہ وہ اپنی خوشیاں حاصل کر لے گی. بھلا کسی کے دکھوں پر بھی اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. عفاف یارم کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس کا کہا پورا نہ کر پایا تھا، اس لیے اب اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہا تھا. یارم کے آتے ہی لوگوں نے رسم کرنے شروع کی تھی. لوگ رسم کرتے جا رہے تھے مگر اس کی ماں نے اب تک ایک رسم بھی نہیں کی تھی، جبکہ عفاف ہاتھ باندھے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس میں اب اسے نظر ملانے کی سکت بھی نہیں رہی تھی کیونکہ وہ اپنے وعدے پر پورا جو نہیں اترا تھا اور اب بن ٹھن کر ڈھیٹوں کی طرح رسم کروا رہا تھا. جیسے ہی فنکشن ختم ہوا تھا یلدرم تنفن کرتے ہوئے آیا تھا. جہان بھی عفاف کے بلانے پر وہاں آ چکا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ ماہرہ کہاں ہے. یلدرم کو وہاں موجود دیکھ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا. اب وہاں آلیان ذیشان شہریار سردار یارم میرا عفاف اور جہان ہی موجود تھے. شکر ہے کہ مہمان جا چکے تھے. لاؤنج میں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی. یلدرم کی بکھری حالت، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، سلوٹ زدہ کپڑے دیکھ عفاف کا دل کسی نے پیروں تلے کچل دیا تھا. مگر اس میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ سب کیا دھرا اس کے بیٹے کا جو تھا، جسے شے اس کے باپ نے دی تھی. اس نے ایک دم آگے بڑھتے ہوئے سردار کا گریبان دبوچا تھا. کہاں ہے میری بیٹی؟ کہاں چھپایا ہے تم لوگوں نے؟ ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ مل ہی نہیں رہی؟ زمین کھا گئی اسے یا آسمان نگل گیا؟ مجھے میری بیٹی چاہیے. سردار، میں نے اپنی بیٹی بطور امانت تمہیں سونپ دی تھی اور تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ اس کا ایسا حال کر دیا کہ وہ اپنے باپ کے در پر بھی نہیں آ سکی. وہ نم آنکھوں سے بولا. اس کی بات پر عفاف نے کرب سے آنکھیں میچی تھی. وہ اسے چاہ کر بھی نہ بتا پائی تھی کہ اسی نے ماہرہ کو بھگانے میں اس کی مدد کی تھی. اگر وہ ایسا کرتی تو وہ باپ بیٹا بھی جان جاتے. تبھی لبوں پر قفل لگائے خاموش کھڑی تھی. اگر میری بیٹی نہیں ملی تو میں تم سب پر کیس کر دوں گا.
کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب گناہگار ہو میری بیٹی کے۔ وہ ایک دم روتا روتا نیچے گرا تھا لڑکھڑا کر۔ اسے لڑکھڑا کر نیچے گرتا دیکھ ایان اور شہریار فوراً بھاگ کر آئے تھے اور اسے اٹھانے لگے تھے، مگر اس نے ان دونوں کا ہاتھ ہی جھٹک دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگوں میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں چاہیے، تم سب لوگ ملے ہوئے ہو، تم لوگوں کو مجھ پر ترس نہیں آتا، میری بیٹی پر ترس نہیں آتا؟ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ اس کی بات پر عفاف اور جہان تڑپ کر رہ گئے۔ تم میں سے کوئی نہیں جان سکتا کہ اس وقت میں کس اذیت سے گزرتا ہوں۔ اگر جانتے ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ مگر افسوس تم لوگوں میں سے اس اذیت سے صرف ایک شخص گزرا ہے اور وہی میرا گناہگار ہے۔ وہ ایک دم پھر سے اٹھا سردار کو کالر سے دبوچ کر اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی شدت سے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سردار کو مار دے، اس کا خون پی جائے جس کا بیٹا آج اس کی بیٹی کو ایسے دوراہے پر لایا تھا جہاں کوئی عورت آنا پسند نہ کرے۔ تم سردار شاہ، تم نہیں بدل سکتے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آج جہاں میں ہوں وہاں کئی سال پہلے تم تھے۔ عفاف کے لیے تم تڑپ رہے تھے جب تم نے اسے گھر سے دھکے مار مار کر باہر نکالا تھا، اس سے لا تعلق ہو گئے تھے، اس سے بچھڑنے پر سسکتے پھرتے تھے، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، تب میں تھا وہ شخص جس نے تمہاری بیوی کو پناہ دی تھی۔ جب تم نے اسے لوگوں کے ٹکڑوں پر پڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تب میں تھا جو اس کا سہارا بنا تھا۔ میں نے اسے کوئی گرم ہوا نہیں لگنے دی، ہر دکھ درد سے بچا کر رکھا، اور یہاں تک کہ تم جیسے ہرجائی سے بھی اس کو بچا کر رکھا تاکہ اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو، اس کی عزت پر بات نہ آئے۔ روتے ہوئے اس شخص کی ہچکی بن چکی تھی، جبکہ آنسو تو عفاف کی آنکھوں سے بھی نکل رہے تھے۔ آنکھوں میں پھر سے سب یادیں تازہ ہو چکی تھی جو اس کی زندگی کی تلخ حقیقت تھی، جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اور یہ سب صرف سردار کی وجہ سے ہوا تھا، اور آج وہی شخص اس محسن کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بنا تھا، اس محسن کا کلیجہ نوچنے کی وجہ بنا تھا۔ اور یہ سب کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو غلط کام کی شہ دی تھی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب ماں باپ اپنے بچے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے لگے تو وہی بچے آگے جا کر گناہ کرنے لگتے ہیں۔ سردار نے بھی یہی کیا تھا۔ عفاف کے سمجھانے کے باوجود اس نے یارم کو شہ دی تھی، جس سے وہ آج یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ ایک لڑکی کی زندگی تک برباد کر گیا تھا، بالکل اس کی طرح جس طرح اس نے اس کی ماں کی تھی۔ یلدرم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پاگل ہو چکے ہو تم؟ وقت اور ماحول دیکھو اور پھر سوچو یہ کیا باتیں کہہ رہے ہو تم۔ سردار کو یلدرم کا یوں ماضی کا تانا دینا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، کبھی اسے چھوڑتے ہوئے بولا، مگر ابھی بھی وہ اپنی غلطی ماننے سے قاصر تھا۔ یارم دوسری شادی ہی تو کر رہا ہے نا، اور اسی میں اس کی خوشی ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کی خوشی چاہ سکتے ہو تو کیا میں اپنے بیٹی کی خوشی نہیں چاہ سکتا؟ سردار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھورتے ہوئے بولا تو وہ اس کے ہاتھ غصے سے جھٹک گیا تھا۔ بہت کمینے دیکھے ہیں سردار، مگر تم جیسا آج تک نہیں دیکھا۔ تمہاری ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط قرار دے رہے ہو۔ کیا اپنے ماضی میں کیے گئے گناہ بھول گئے ہو تم؟ ارے کیسے دکھ ہوگا تمہیں، میرا کیسے احساس ہوگا، جب تم ایک بیٹے کے باپ ہو
اگر یہیں ماہرہ کی جگہ تمہاری اپنی سگی بیٹی ہوتی تو تب میں دیکھتا، جو آنکھیں ابھی میری آنکھوں میں گڑی ہیں یہ زمین میں گڑی نہ ہوتی تو پھر بات کرتے۔ بیٹی نہیں ہے نا کوئی تمہاری، تبھی یوں طنز کے ترشا چلا رہے ہو مجھے اور میرا دل لہو لہان کر رہے ہو۔ مگر کیا تم یہ نہیں جانتے سردار کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں؟ جہاں آج میں ہوں وہاں کل تم بھی ہو سکتے ہو، تم بھی کسی طرح آزمائے جا سکتے ہو۔ اتنے بڑے بڑے بول مت بولو جو تم خود آگے جا کر پورے نہ کر سکو۔ آج تمہیں میری بیٹی کا احساس نہیں ہو رہا، اس کا دکھ نہیں لگ رہا۔ کل کو تمہارے اپنے خاندان کی لڑکی پر جب یہ سب بیتے گی تو تب میں تم سے پوچھوں گا کہ جب کوئی آپ کا کلیجہ نوچ کر رکھ لے تو کیسا لگتا ہے؟ تم نے تو اتنے سالوں کی دوستی کا بھرم بھی نہیں رکھا، یہ تک نہیں سوچا کہ جو شخص تمہاری بیوی کا محافظ بنا ہے تم اسی کی بیٹی کو دربدر کرنے کی وجہ بنے ہو۔ بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ تاچھ کرتے، تم میری ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈھالے مجھے دھتکار رہے ہو، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو۔ میں بیٹی کا باپ ہوں تو کیا ہوا سردار، ایک دن تم بھی میری جگہ ضرور ہوگے، یہ یاد رکھنا۔ تب مجھ سے تم معافی بھی مانگنے آئے تو سمجھنا تمہارا دوست مر گیا، کیونکہ مجھے تمہاری دوستی جیتے جی مار گئی۔ تمہاری دوستی نے میری بیٹی کو موت کے منہ تک پہنچا دیا، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے یارم کے سامنے آیا اور رکھ کے اس کے منہ پر تھپڑ جڑا تھا، یہ میری بیٹی کو دھوکا دینے کے لیے، اور پھر ایک اور تھپڑ مارا تھا، یہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ دوبارہ اٹھتا یارم نے ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ بس کریں، آپ کو کوئی حق نہیں مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا، وہ یلدرم کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے بولا، جسے جہان نے سنبھالا تھا۔ جہان کے یلدرم کو تھامنے پر یارم نے اسے قہر بھری آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یلدرم سیدھا کھڑا ہوا تھا اور یارم کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہارا خون اثر دکھا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، جس باپ کا خون تم میں ہے ویسا رنگ تو تم دکھاؤ گے ہی، جیسا باپ ویسا ہی بیٹا۔ وہ اپنی بیوی کی وفا کو نہ سمجھ سکا تھا اور تم ماہرہ کی وفا اور محبت کو نہ سمجھ سکے۔ وہ اتنے سال اپنی بیوی کو اذیت دیتا رہا اور تم نے اپنی بیوی کی زندگی تنگ کر دی اس پر۔ اسے تمہارے باپ نے خود دربدر کیا تھا اور تم نے اسے اپنے رویے سے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اور دل چیر دینے والی بات پتہ ہے کون سی ہے؟ تمہاری ماں کو سنبھالنے والا تو میں تھا، مگر میری بیٹی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ اس کی بات میں ایسے جذبات موجود تھے، ایسے احساسات موجود تھے کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، جبکہ اس کے لہجے پر یارم جیسے مضبوط آدمی کے بھی قدموں سے جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ واقعی اس کی ماں کو تو یلدرم نے بچا لیا تھا، مگر ماہرہ کو کون بچائے گا؟ اگر وہ کسی برے ہاتھوں میں لگ گئی تو یہ سوچ ہی یارم کے لیے سہانے روح تھی، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تم نے میری بیٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا یارم، کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی بے لوث محبت کا یہ صلہ دیا تم نے اسے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یا رب اگر وہ مجھے مل بھی گئی نا تو میں اس کے راستے خود بند کر دوں گا، جو ہر راستہ تم تک آتا ہوگا اسے کبھی کو تمہارے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گا۔ بس وہ ایک بار مجھے مل جائے، پھر تم دونوں کی راہیں میں خود جدا کروں گا۔ وہ تمہارے لیے بنی ہی نہیں، نہ تم اس کے لیے۔ اس کے لیے تو کوئی حساس چاہنے والا ہوگا جو میری بیٹی کی قدر کر سکے، نہ کہ تم جیسا جو اسے بے مول کر کے رکھ دے۔ اس کی باتیں یارم کو خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ یاد رکھنا یارم، تم اپنے سب موقع گنوا چکے ہو، میں جان کی بازی لگا دوں گا
مگر تمہیں اس تک پہنچنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ تھکا ہارا باپ اپنا سب کچھ لٹا جا چکا تھا اور اب اپنی جان بھی لٹا دینا چاہتا تھا اپنی بیٹی کے لیے اور اس کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے شکستہ حال نکلتا چلا گیا۔ عفاف نے اس کے پیچھے جانا چاہا مگر اس نے عفاف کو بھی اپنے پیچھے آنے سے روک دیا۔ نہیں عفاف، آج نہیں خدا رہا، اب بالکل بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ عفاف جیسی مضبوط عورت کی ہچکی بن چکی تھی اور وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر رہ گئی اور اندر کی جانب بڑھی تھی غصے سے۔ یلدرم سب کو ندامت میں گرا چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ عفاف یارم کے سامنے آئی تھی۔ اگر تم میرا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تو میری بات کا سچ سچ جواب دینا۔ کیا تم نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ اب اس کی بس ہو گئی تھی، یارم کو اس کے کیے کا احساس ہونا ہی چاہیے تھا۔ اسے معافی مانگنی ہی ہوگی، اسے نادم ہونا ہی پڑے گا۔ وہ اس کو سخت نظروں سے دیکھتی اپنا غصہ بمشکل ضبط کرتے بولی۔ اس کی بات پر یارم کی زبان جیسے گم ہوئی تھی۔ عفاف یارم کا چہرہ دیکھتے بولی۔ اس کو اب بھی خاموش پا کر وہ چیخی، میں کیا کہہ رہی ہوں، بولو ورنہ میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی، یاد رکھنا یہ بات۔ منہ تک دیکھنا نصیب نہیں کروں گی یارم سردار شاہ، وہ دانت پیستی بولی۔ یارم نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ وہ اس کی اولاد میری جھولی میں ڈالے گا، مگر وہ اتنی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر نکل گئی۔ مطلب وہ یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، بات ختم۔ آپ بس اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں آنٹی اور کچھ نہیں، وہ آپ کو زیادہ ہی معصوم لگتی ہے۔ میرا منہ پر قابو کھوتے بولی تو یارم نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے چپ کروایا تھا، جس پر وہ یارم کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی۔ اس کی بات پر سردار بھی حیران رہ گیا تھا، کیا ایسا کہا تھا اس کے بیٹے نے؟ بھلا ایسی بات وہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ بھلا ماہرہ کا بچہ میرا کی گود میں کیوں ڈالے گا؟ آخر ایسی بات کی ہی کیوں یارم نے ماہرہ سے؟ سردار کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی یقین ہوا تھا اپنے بیٹے کی اس بات پر۔ کیا اس کا بیٹا واقعی غلط تھا؟ کیا اس نے اپنے بیٹے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اسے ایک برا شخص بنا دیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ عفاف نے بے یقینی سے پوچھا۔ یارم، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے ایسا کہا میری ماہرہ کو؟ عفاف نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی موم، وہ لب کاٹتے بولا۔ سر ندامت سے زمین میں گڑ گیا تھا اور وہ یہ جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو میرا بھی بول چکی تھی، مقررے کی گنجائش بچی ہی کہاں تھی۔ اس کے اتنا سننے پر عفاف دھپ سے صوفے پر بیٹھی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ موم، میرا یقین کریں، ماہرہ ویسی نہیں تھی جیسی آپ اسے سمجھ رہی تھی، وہ بہت شاطر ہے۔ وہ بہت شاطر ہے، اس نے پہلے مجھ سے میری محبت چھینی اور اب وہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرتی تھی، میرا کو بانجھ ہونے کے طعنے دیتی تھی، اسے برا بھلا کہتی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں نا میں اپنی محبت کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو نہیں ہوا مجھ سے برداشت، اس لیے میں نے بھی اس سے اس کی اولاد چھیننے کی دھمکی دی۔ موم، آئی سوئر۔ اس کے اتنا کہنے پر عفاف کا صبر جواب دینے لگا اور وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے کہ وہ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے اس پر الزامات لگا رہا تھا، جو کملی اس سے سچی محبت کرنے کا گناہ کر بیٹھی تھی۔ ماہرہ کے ساتھ وہی سب دہرایا جا رہا تھا جو کبھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے شوہر کے نزدیک دوسری عورتوں کو برداشت کرنا کتنا مشکل اور اذیت ناک ہوتا ہے وہ کوئی اس سے پوچھتا۔
موم پلیز مجھ سے بات کریں. آپ اس لڑکی کے لیے مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں جو آپ کے اس چہیتے جہان سے پیار کرتی ہے اور دعوے میرے محبت کے کرتی ہے. جب دیکھو اسی کے ساتھ پائی جاتی ہے. ہنستی مسکراتی صرف اس کے لیے ہے. میری باری تو جیسے ماتم زدہ بن جاتی ہے. میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس شخص سے ملتی رہی. کیوں موم کیوں؟ اور شاید وہ اس کے ساتھ راتیں بھی. ابھی اس کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ عفاف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کرارا تھپڑ یارم کے سیدھے گال پر مارا. جس پر وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا. عفاف یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بھی انجان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے اس نے یہ سب کہا مگر. سردار غصے سے آگ بگولا ہوتا بولا. جہان اور باقی سب جن میں شہریار وغیرہ اس کے باقی دوست بھی تڑپ کر آگے بڑھے. حیرت در حیرت تھی. یہ وہ آخری چیز تھی جس کی سب نے عفاف سے امید نہیں کی تھی. جبکہ سب عفاف کا یارم سے پیار جانتے تھے. شٹ اپ سردار تم چپ رہو خاموش ہو جاؤ دور رہو. بیچ میں آنے کی غلطی بھی مت کرنا. تم ہی اسے یہاں تک لانے کی وجہ بنے ہو. میری نظروں سے دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں بھی دل سے نکال باہر کروں. کتنا بے شرم ہے یہ اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے بے قصور لوگوں پر بہتان لگا رہا ہے. اپنی ہونے والی اولاد کی ماں پر. چھی ایسے بیٹے سے تمہیں بے اولاد ہی اچھی تھی. اس کی بات پر یارم کا دل بند ہوا تھا. اور تم بیٹے کو مار پڑنے پر تڑپ رہے ہو. تب کیا کرو گے جب زندگی اس کے منہ پر تماچے مارے گی؟ جب اسے سچ کا علم ہوگا کہ یہ کس کوئلے کے لیے ہیرے کو ٹھکرا آیا ہے. ماں باپ کا فرض ہوتا ہے اولاد کو ڈانٹ سے مار سے صحیح راہ پر لانا. تم تو یہ فرض بھول ہی چکے ہو. مگر میں نہیں بھولی. وہ غصے سے چلائی. موم آپ نے مجھے اس دھوکے باز عورت کے لیے تھپڑ مارا جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے. جس نے آج تک آپ کے بیٹے کی خوشیاں صرف چھینی ہی ہیں اور آپ نے اس کی خاطر. یارم کا تو سکتہ ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہا تھا. اس نے غصے اور دکھ سے کہا. اس کی اس بات پر عفاف کا ہاتھ اٹھتا ہی چلا گیا. یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ تھے جو وہ اس کے منہ کی زینت بنا چکی تھی. تم سے تو اچھا تھا میں اس کی شادی جہان سے کر دیتی. زندگی مجھے یہ دن تو نہ دکھاتی جہاں میں تمہاری وجہ سے مرنے کی دعائیں کر رہی ہوں. تم بے حس انسان اس پاکیزہ پر الزام لگا رہے ہو. بے شرم. میں نے بھیجا تھا جہان کو ہر بار تم پر نظر رکھنے کے لیے اور تم اپنی گندی سوچ اس پر تھوپ رہے ہو. بدماش. وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹتے ہوئے بولتی ساتھ روتی جا رہی تھی بلک رہی تھی. ماتم زدہ تھی وہ. آج کی یہ دکھ بھری ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج جو کچھ بھی ایپیسوڈ میں ہوا وہ کسی کو بھی پسند نہیں آ سکتا. اللہ تمام بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے اور ایسی کسی بھی آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے. آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے اب زیادہ نہیں بول سکتی. آلریڈی ایپیسوڈ کے شروع میں بہت بول چکی ہوں. دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.